گزشتہ کچھ سالوں سے ویکیپیڈیا یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق جب ہم طلاق کو دیکھتے ہیں کہ ملک پاکستان کی ایک برانچ کے اندر کہ جس کو پنجاب کہا جاتا ہے، اس پنجاب کے اندر جو ہے کس قدر اس جو ہے وہ عمل کو استعمال کیا گیا اور کیسے اس کا جو ہے وہ اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ رپورٹ کہتی ہے کہ is mainly regulated under the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 amended in 1961 and the Family Court Act 1964. Similar to global trends, divorce rate is increasing gradually in Pakistan too. In Punjab, Pakistan, in 2014, khula cases registered were 16,942. That rose to 18,901 cases in 2016. یہ رپورٹ کہتی ہے کہ صرف پنجاب کے اندر اس قانون کو عدالتوں کے اندر اس قدر استعمال کیا گیا کہ پاکستان کے اندر صرف پنجاب میں 2014 میں جو خلا کے کیسز دائر کیے گئے، یعنی کہ خواتین نے جا کے وکیل کر کے عدالت کے اندر جو اپنا کیس رجسٹر کروایا، اس کو خلا کہتے ہیں جب عورت اپنا اختیار نکاح سے نکلنے کے لیے استعمال کرتی ہے، شریعت کے اندر اس کو خلا کہتے ہیں، اور جب مرد اپنا اختیار استعمال کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں۔ خواتین نے جو اس قانون کو استعمال کرنے کی کوشش کی، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2014 کے اندر 16,942 کیسز جو ہیں وہ دائر ہوئے 2014 میں۔ 2014 کے آغاز سے لے لیں یا اس کے مڈ میں لے لیں یا اس کے اینڈ میں لے لیں، لیکن یہ رپورٹ کہتی ہے کہ 2014 سے لے کر 2016 تک 16,942 کیسز خلا کے جو ہیں یہ دائر ہوئے، اور 16,942 سے لے کر 18,901 تک جو ہے یہ کیسز انکریز ہوئے، جو 2014 سے لے کر 2016 تک عدالتوں کے اندر پیش کیے گئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اب 16,942 خاندان جو ہیں 16,942 خاندان اس عظیم رشتے سے چھٹکارے کے لیے اپیل دائر کر رہے ہیں کہ جو انکریز ہو کے جو بڑھ کے 18,901 تک ان کی جو ہے وہ کوانٹٹی پہنچتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں 2016 کی رپورٹ کے مطابق اگر 18,901 خاندان جو ہیں وہ اس انداز سے اس عظیم رشتے سے جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں 18,901 خاندان ہی صرف تباہ نہیں ہوئے بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں ان کی بھی فیوچر کو تباہ و برباد کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ملک پاکستان کا ایک ایریا جس کو پنجاب کہا جاتا ہے، بلوچستان کی رپورٹ علیحدہ ہوگی، سندھ کی رپورٹ علیحدہ ہوگی، خیبر پختونخوا کی رپورٹ علیحدہ ہوگی، یہ صرف پنجاب کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر وہ بھی 2014 سے لے کے 2016 تک جو ہے 18,901 کیسز جو ہیں وہ عدالت کے اندر رپورٹ کیے جاتے ہیں، ان کو فائل کیا جاتا ہے، اور اس نکاح جیسے عظیم رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کام خواتین کر رہی ہیں، مرد نہیں کر رہا۔ اب اس کی جو آگے وجوہات ہیں ان کو میں بعد میں ذکر کروں گا۔ اس سے آگے 2016 سے جو ہے وہ چلتے چلتے یہ رپورٹ ویکیپیڈیا کی 2019 میں آتی ہے، تو وہ کہتی ہے in 2019 in کراچی 11,143 کیسز فائلڈ، کہ 2019 کے اندر کراچی میں 11,143 خلا کیسز دائر ہوئے، کراچی کے اندر 2019 میں 11,143۔ اس کے بعد 2020 فرسٹ کوارٹر 3,800 کیسز فائلڈ، کہ 2020 کے اندر کراچی کے اندر ہی 2019 کے بعد 2020 میں صرف 2020 کے سال کے اندر کراچی کے اندر 3800 کیسز جو ہیں وہ یہ دائر ہوئے جو طلاق اور خلا کے اوپر مبنی تھے۔ صرف کراچی کے اندر ایک سال میں 3,800 کیسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کے ایک عظیم شہر کراچی کے اندر جو ہے ایک سال کے اندر 2020 کے اندر جو ہے 3800 کیسز جو ہے وہ فائل ہوئے ہیں۔ 1.5 year
preceding to June 2020 cases filed were 14,943. صرف تقریباً سال سے 1.5 سال 1.5 year 1.5 سال کے اندر جون کے مہینے 2020 تک جو ہے یہ کیسز جو عدالت کے اندر دائر ہوئے 14,943 کیسز 14,943 کیسز خلا کے اوپر جو طلاق کے اوپر مبنی تھے وہ صرف 2020 میں جون کے مہینے کے اندر اس 1 سال یا 1.5 سال کے عرصے کے اندر یہ اتنے کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے کہ جن کو کورٹ نے زیر سماعت رکھا. آؤٹ آف وچ 4,752 deposed of affecting 2,000 women divorced in 2019 affecting 2,100 children. کہتے ہیں کہ 4,752 کیسز جو ہیں وہ فائل کیے گئے, ان میں سے 2,000 کیسز خواتین نے دائر کروائے. 2,000 کیسز خواتین نے دائر کروائے جو طلاق کے اوپر مبنی تھے 2019 میں. اور اس 2,000 خواتین کے ان کیسز کے دائر ہونے کے اندر کتنے بچوں کا فیوچر تباہ ہوا؟ یہ رپورٹ کہتی ہے 2,100 بچوں کا مستقبل تباہ ہوا. صرف 2,000 خواتین نے بچے اپنے جو ہے وہ کیس دائر کروائے. اب اس نے تو اپنا کیس دائر کروا دیا, لیکن اس کیس کے دائر کروانے کی وجہ سے جب ان دونوں زوجین کے درمیان تفریق ہوئی تو اس تفریق کی وجہ سے جو بچوں کے اوپر اثر آیا, رپورٹ کہتی ہے کہ اس 1 سال کے اندر 2019 میں 2,100 بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے کہ جن کے خاندانوں کو تباہ کیا گیا. اس سے پہلے یا اس سے آگے نکلنے سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ گئی. اسلام کا انداز دیکھیں. ایک خاتون سے زنا ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں حضور مجھ سے جرم ہوا ہے, یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری کریں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اس جرم کی پاداش میں تم حاملہ تو نہیں ہو؟ پیٹ میں بچہ ہے؟ عرض کیا حضور ہے, حاملہ ہو چکی ہوں. حضور مجھے بھی اب پتہ چلا ہے حاملہ ہو چکی ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قصور تیرا تھا, بچے کا قصور نہیں تھا. ابھی تیرے اوپر حد کو جاری نہیں کیا جائے گا, اس کو جنم دو, یہ پیدا ہوگا, اس کے بعد دیکھیں گے. اب عرصہ گزرا, 9 مہینے کا ٹائم پیریڈ گزرا, جب وہ بچہ دنیا میں آیا وہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے حضور کی خدمت میں پیش ہو جاتی ہے. کیسے متقی لوگ تھے کہ ان کو ایک جانے انجانے میں اگر جرم سرزد ہو گیا ہے تو اس کی بھی فکر ہے کہ ہماری جان اس سے دنیا میں چھوٹ جائے. لیکن آج دنیا کی حالات یہ ہیں کہ دن کے اندر بے شمار کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں. کہیں پر زنا ہے, کہیں پہ بدکاری ہے, کہیں پہ ڈاکہ زنی ہے, کہیں پہ رہزنی ہے, کہیں پہ چوری ہے, کہیں پہ کچھ ہے. لوگ گناہ کرتے جا رہے ہیں, کسی کو فکر کوئی نہیں ہے. سکون تباہ کیا جا رہا ہے لوگوں کا, کسی کو فکر نہیں ہے. حقوق غصب کیے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں ایک خاتون خود مجرم جو ہے وہ عدالت کے اندر وقت کے عظیم قاضی کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر حد کو جاری کیا جائے. اور پھر اس قاضی کے اوپر بھی قربان, وہ قاضی صرف اس کے جرم کو نہیں دیکھ رہا بلکہ اس کے بچے کے حقوق کو بھی دیکھ رہا ہے. کیا انداز ہے, کیا نظر رحمت ہے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو کہتے ہیں نبی. کتنا رحیم اور کریم نبی ہے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں وہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں حضور میرے اوپر حد کو جاری کریں. حضور فرماتے ہیں بچہ پیدا ہو گیا؟ جی ہو گیا. فرمایا ابھی یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا, ابھی کھانے پینے کے قابل نہیں ہوا, ابھی تو یہ بیچارہ خود کو سنبھال نہیں سکتا. اس کو کوئی کیسے سنبھالے گا؟ جو ماں اپنی حرارت اور اپنے جسم کا ایک اثر اس بچے کو دے سکتی ہے, اس کی خدمت کر سکتی ہے. میں رات کی بات تو آپ کو بتاتا ہوں, میرے والد محترم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, تو میں ان کو لے کے گیا تو وہاں پہ ایک خاتون کو میں نے دیکھا, وہ بیچاری اسٹمک کے پرابلم کے اندر متاثر تھی, معدے کی بیماری کے اندر شدید متاثر ہے, لیکن اس کو ڈرپس لگی ہوئی ہیں, انجیکشن لگ رہے ہیں, مگر اس کا چھوٹا سا نو مولود بچہ, شیرخوار بچہ, وہ اس کے پاس اسٹریچر کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور وہ اپنی تکلیف کو بھولی ہوئی ہے اور اس بچے کو سلا رہی ہے. یہ ماں ہے. کس انداز سے اس نے اپنے بچے کو جو ہے وہ سکون کسے اپنے پاس رکھا ہوا, وارڈ کے اندر اسٹریچر میں
پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اپنی تکلیف کو وہ چھوڑ کے اپنے بچے کو آرام وہ مہیا کر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ابھی اس کو تمہاری ضرورت ہے، یہ بچہ کھانے پینے کے قابل ہوگا، سمجھدار ہوگا، چلنے پھرنے کے قابل ہوگا، اچھے برے کی پہچان کرے گا، پھر میرے پاس آنا. اب پھر وہ خاتون اس پیریڈ سے گزرنے کے بعد حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتی ہے. حضور کہتی ہے حضور بچہ جوان ہو گیا ہے، سمجھ بوجھ کے قابل ہو چکا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اچھے برے کی پہچان کر لیتا ہے، اب اپنے پرائے کے اندر فرق کر لیتا ہے. حضور اب میرے اوپر حد کو جاری کیا جائے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حد کو جاری کیا. اب جس وقت اس خاتون کو رجم کیا جا رہا تھا اور اس کے جسم سے خون کے کچھ فوارے نکل کے ایک صحابی کے کپڑوں کے اوپر پڑے تو انہوں نے کراہت کا اظہار کیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی اس سزا کی وجہ سے اس سے کراہت نہ کرو، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو دنیا میں معاف فرما دیا ہے. اس تکلیف اور شدت کو برداشت کرنے کی وجہ سے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے اس نے دنیا کے اندر توبہ کی اور دنیاوی تکلیف کو اس نے برداشت کیا. اس سے کراہت کا اظہار نہ کرنا. اور یہ شریعت کہتی ہے جب رجم کیا جاتا ہے کسی زانیہ عورت یا زانی مرد کو، تو جب اس رجم کے ٹائم پیریڈ ایک مقرر ہوتا ہے، آج کل تو اس کی صورتحال ہی نہیں ہے. رجم کی کیفیت ہوتی ہے کہ زمین میں اس کے گردن کے برابر، قد کے برابر ایک گڑھے کو کھودا جاتا ہے اور سمیت بازو اس کو گڑھے کے اندر دفن کر کے سر اس کا باہر ہوتا ہے، چاروں اطراف سے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں اس کے سر کو. اگر وہ اس ٹائم کے اندر اس کا انتقال ہو جائے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ شہادت کی موت مرا ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو شریعت کہتی ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے. تو یہ انداز ہے اس میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین ایک پیٹ کے اندر پرورش پانے والے بچے کے حقوق کا بھی خیال کر رہا ہے. لیکن یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے کہ 2000 خواتین اپنے کیس رپورٹ کرواتی ہیں، فائل کرواتی ہیں، اور اس پاداش کے اندر 2100 بچے جو ہیں وہ اپنے فیوچر کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے رپورٹ، یہ ایک سیاسی لیڈر ہے عمران خان، اس کی رپورٹ کے حساب سے اب اس بندے نے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ وجوہات میں سے ایک وجہ، وہ سابق پرائم منسٹر یہ بیان کر رہا ہے کہ طلاق اور خلا کے جو کیسز دائر ہو رہے ہیں ان کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ رپورٹ کہتی ہے ویکیپیڈیا، پاکستان پرائم منسٹر عمران خان ہولڈز پاپولیرٹی آف ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ فلمز ٹو بی ریسپانسبل فار انکریز ان ڈائیورس ریٹ ان پاکستان. وہ کہتا ہے کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اندر ڈیزائن کی جانے والی جو فلمیں ہمارے گھروں کے اندر چل رہی ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس انداز سے جو ہے پیک کے اوپر جا کے یہ کیسز خلا اور طلاق کے جو رپورٹ کروائے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بڑی بڑی وجوہات ہیں ان میں سے سب سے بڑی وجہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر چل رہی ہیں. یہ اس کی رپورٹ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اس کی رپورٹ کے مطابق بھی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمارے گھروں کے اندر جو اس وقت ڈرامے چل رہے ہیں، جو اس وقت ہمیں تعلیم ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو دی جا رہی ہے، وہ بھی اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرنے کے جو ہے وہ حامی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. تو یہ ویکیپیڈیا کی رپورٹ. اور ایک رپورٹ کے مطابق سن 2022 میں 13,000 طلاق کے کیسز فائل ہوئے. صرف 2022 میں 13,000 کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے، جن میں سے عدالت کی طرف سے، ججز کی طرف سے 6,000 کیسز کے اوپر عمل درآمد کر لیا گیا اور 7,000 کیسز ابھی بھی عدالت کے اندر زیر سماعت موجود ہیں. آپ اندازہ لگائیں، کیا یہ اس کی اوسطن مقدار نکالے کہ ڈیلی بیسز کے اوپر تقریباً 100 سے زائد کیسز جو ہیں وہ ایک عدالت کے اندر، پاکستان کے اندر، پنجاب ہو، سندھ ہو، کراچی ہو، بلوچستان ہو، ملک پاکستان کے اندر ڈیلی بیسز کے اوپر 100 سے زائد طلاق اور خلا کے کیسز جو ہیں وہ عدالت کے اندر فائل کروائے جا رہے ہیں، دائر کروائے جا رہے ہیں اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.